بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ سے سوال کیا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی، جس کے پتے کبھی جھڑتے نہیں ہیں اور وہ ہمیشہ جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے سارے لوگ خاموش رہے، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس کا جواب آ رہا تھا، لیکن وہ بچے تھے تو انہوں نے اس خیال سے اس کا جواب نہیں دیا کہ لوگ مجھ سے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں جواب دوں گا تو شاید یہ بے ادبی کے زمرے میں شامل نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب بعد میں بتایا کہ اس کا جواب مجھے آتا تھا، یہ کھجور کا درخت ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ تم نے کیوں نہ بتا دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے خیال تھا کہ اس میں بڑے لوگوں کی بے ادبی ہو جائے گی۔ تو یہ تو حضرت عبداللہ بن عمر کی تربیت تھی، ایسی تربیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی کہ ان کو بڑے لوگوں کی ادب کا خیال رہتا تھا۔ اب سوال اس بات پہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بعد میں کہا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، اور کھجور کے درخت کی مثال مسلم کی سی ہے کہ ایک مسلم جو ہوتا ہے اس سے ہمیشہ خیر ہی نکلتی ہے، وہ شر کا جو ہے مرتکب نہیں ہوتا ہے، شر اس سے کسی کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان مومن ہو اور اس سے کسی کو تکلیف پہنچے، کوئی انسان مسلمان ہو اور وہ دوسرے کو اذیت دے، یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا کہ مومن تو وہ ہے جو سراپا رحمت ہے، اور اس کی مثال اس درخت کی سی ہے جو کھجور کا ہے، جس میں کبھی خزاں نہیں آتی، جس کے پتے کبھی جھڑتے نہیں ہیں، جس سے لوگ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ پھل بھی دیتا ہے، سایہ بھی دیتا ہے، اور ہرا بھرا بھی رہتا ہے، ماحول کو بھی خوشگوار کرتا ہے۔ تو ایک مومن بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ مومن سے ہمیشہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، مومن کبھی تکلیف نہیں دیتا۔ مومن جو ہے وہ فروٹ دیتا ہے، پھل دیتا ہے، ہمیشہ مومن سے پھل ہی نکلتے ہیں، اور ہمیشہ مومن سے لوگوں کو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ پھل سے مراد فائدہ ہوتا ہے مومن سے۔ مومن سراپا خیر ہوتا ہے، مومن کا سرچشمہ جو ہوتا ہے وہ خیر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کھجور کے درخت سے مثال دی مومن کی، کہ مومن سے ہمیشہ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ترمذی اور احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے بڑے کی تعظیم نہ کی اور چھوٹے پر رحم نہ کیا، اور نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں، جو اپنے سے بڑے لوگوں کی عزت نہیں کرتا ہے، جو اپنے سے بڑے لوگوں کی تعظیم نہیں کرتا ہے، ان کو اہمیت نہیں دیتا ہے، ان کو رسپیکٹ نہیں دیتا ہے، اور اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا ہے، شفقت نہیں کرتا ہے، محبت نہیں کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہمارا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی منکر بھی نہیں کرتا ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو نہ بڑوں کی عزت کرتا ہے نہ چھوٹوں سے پیار کرتا ہے، تو وہ نہی عن منکر اور امر بالمعروف کیسے کرے گا؟ جبکہ یہ فرض عین ہے، کیونکہ قرآن اس کی بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ امر بالمعروف نہی عن منکر فرض عین ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تم وہ بہترین امت ہو جو نیکی کا حکم دیتے ہو، تمہیں اسی لیے نکالا گیا ہے، تمہیں اسی لیے برپا کیا گیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور تم یہ کام اس لیے کرتے ہو کہ تمہارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، کہ تم کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، ہم سے سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں جس کام کے لیے دنیا پر بھیجا تھا کہ تم نے اس کام کو انجام دیا، تم نے اس کام میں جو ہے جدوجہد کی، محنت کی، اسٹرگل کیا، اور نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، اور اس کی سزا بھی وہاں بھگتنا پڑے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ یہ کام ضرور کرتا ہے، وہ کسی کو اذیت نہیں دیتا ہے، وہ تکلیف نہیں دیتا ہے کسی کو، وہ پریشانیاں نہیں دیتا ہے کسی کو، وہ ہمیشہ نیکی کے کام کرتا ہے، خیر کے کام کرتا ہے، اچھائی کے کام کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویؤتون اللہ ورسولہ
उलाइक सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतें एक दूसरे के मददगार हैं, मारूफ का हुक्म देते हैं और मुनकर से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हैं। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ज़रूर रहम फरमाएगा, बेशक अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। यहाँ अल्लाह ताला ने उन मोमिनीन की सिफ़ात बयान की है कि मोमिन के अंदर सबसे उभरती हुई सिफत कौन सी होती है। ये मुमकिन ही नहीं कि मोमिन हो और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम न देता हो, तो इकामत दीन के लिए काम न करता हो, फिर मोमिन का आएगा वो। मोमिन तो असल मोमिन वही है जो अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करे, इसको फैलाने के लिए, इसके कलमे की बुलंदी के लिए अपना सब कुछ तन मन धन इस पर न्यौछावर कर दे, वही शख्स तो मोमिन हो सकता है। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस बात की शहादत देता है कि मोमिन है तो ये काम जरूर करेगा वो, और बेशक अल्लाह गालिब आने वाला है, हिकमत वाला है।